الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیدار مصطفیٰ کے حوالے سے میں آپ کو آج میں بتاؤں گا۔ جب عاشق زار حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ کی بیوی نے فرط غم سے پکار و حزنہ ہائے دکھ کی بات یہ سن کر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وطربہ واہ خوشی کی بات کہ میں ان قریب اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے پیارے ساتھیوں سے ملاقات کرنے والا ہوں۔ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ طاری کہ ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج دیدار کبریہ ہے اور عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ کون ایسا بد نصیب ہوگا جسے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کی تمنا نہ ہو؟ یقیناً عاشقان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمام تر متاع دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مسترب ہی نہیں، ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مسترب ہی نہیں، سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے۔ عاشق زیارت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک ایمان افروز واقعہ آپ لوگوں کے نظر کرتا ہوں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ بڑا ہی مشہور ہے۔ جب مدنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وصال ظاہری فرمایا تو صحابہ کرام پر قیامت ٹوٹ گئی، زندگیاں اجڑ گئیں، غم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں لوگ بے قرار ہو گئے۔ ان میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ مدینہ کی گلیوں میں دیوانہ وار پھرتے تھے اور لوگوں سے پوچھتے تھے کہ بھائیوں تم نے کہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ اگر دیکھا ہے تو مجھے بھی دیدار کروا دیا جائے، مجھے بھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پتہ ہی بتا دو۔ مدینہ کی گلیوں میں ہر جگہ محبوب کے قدموں کے نشان ہیں۔ آخرکار بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدائی کی تاب نہ لا کر مدینے سے ہجرت کر کے ملک و شام کے شہر حلب میں چلے گئے۔ تقریباً 1 سال کے بعد خواب میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیدار کروایا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اے بلال تم نے ہم سے ملنا کیوں چھوڑ دیا ہے؟ کیا تمہارا دل ہم سے ملنے کو نہیں چاہتا؟ آنکھ کھل گئی، اضطراب بڑھ گیا، لبیک یا سیدی اے آقا غلام حاضر ہے کہتے ہوئے اٹھے اور راتوں رات اونٹنی پر سوار ہو کر مدینہ منورہ کی طرف چل نکلے۔ رات دن برابر سفر کرتے ہوئے آخر مرکز عشاق دیار مدینہ کی نورانی اور پرکیف فضاؤں میں داخل ہو گئے۔ مدینے میں داخل ہوتے ہی دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی۔ سیدھے مسجد نبوی میں پہنچے اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تلاش کیا مگر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نظر نہ آئے۔ بے حجروں میں تلاش کیا، وہاں بھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ ملے۔ آخر بے قرار ہو کر مزار پر انوار پر حاضر ہوئے، روتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حلب سے غلام کو بلایا اور خود پردے میں چھپ گئے، دیدار بھی نہ کروایا۔ روتے روتے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو کر قبر انور کے قریب گر گئے۔ اس دوران بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدینہ منورہ میں آمد کا شہرہ ہو چکا تھا۔ ہر طرف وہ اٹھا تھا کہ موذن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت پہ حاضر ہوئے ہیں۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا تو دیکھا کہ ہر طرف
لوگوں کا ہجوم ہو گیا ہے۔ اب منتیں سماجت شروع ہو گئی، لوگ التجا میں گرے ہوئے ہیں۔ اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک دفعہ پھر درد بری اذان سنا دو جو مدینہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سناتے تھے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ جوڑ کر سب سے معذرت طلب کر رہے ہیں، بھائیوں یہ بات میری طاقت سے اب باہر ہے۔ کیوں؟ میں جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں اذان کہا کرتا تھا تو جس وقت میں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہا کرتا تھا تو پیارے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آنکھوں سے دیدار کر لیا کرتا تھا۔ اب تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پردے میں چھپ گئے ہیں۔ اب بتاؤ کہ اذان میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کیوں کر ہوگا؟ مہربانی فرما کر مجھے اس خدمت سے معاف کر دو، مجھ میں برداشت کی قوت نہیں۔ ہر چند لوگ نے اصرار کیا مگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار ہی کیا۔ بعض حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان نے رائے دی کہ کسی صورت سے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لاؤ۔ اس شہزادے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اذان کی فرمائش کریں گے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور مان جائیں گے، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت سے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے حد محبت تھی۔ یہ رائے پسند آئی، چنانچہ ایک صاحب جا کر حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لائے۔ آتی حضرت حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا، اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ہمیں وہی اذان سنا دو جو ہمارے نانا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سنایا کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پیارے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھا لیا اور پھر کہا، تم میرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کلیجے کے ٹکڑے ہو، مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے باغ کے پھول ہو، جو کچھ تم کہو گے وہی ہوگا۔ شہزادی، اگر میں نے انکار کر دیا اور کہیں تم روٹھ گئے تو مزار میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی رنجیدہ ہو جائیں گے۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان شروع کر دی۔ مدینے کی فضاؤں میں جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسوز آواز گونجی تو اہل مدینہ کے دل ہل گئے۔ مہینوں کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان سن کر لوگوں کی نگاہوں کے سامنے سرکار عبد قرار رضی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دنیوی حیات کا سماں بن گیا۔ لوگ روتے ہوئے بے تابنا مسجد نبوی کی طرف دوڑ پڑے۔ ہر شخص بے قرار ہو کر گھر سے باہر آ گیا۔ عورتیں بچے سبھی مسترحانہ گلیوں میں نکل آئے۔ لوگ غم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نڈال ہو رہے تھے، ہچکیاں لے لے کر رو رہے تھے۔ جس وقت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زبان سے ادا کیا، ہزارہاں چیخیں ایک ساتھ فضا میں بلند ہوئی جس سے فضا دہل گئی۔ مرد عورتیں سبھی زارو قطار روتے رہے تھے۔ ننھے بچے اپنی ماؤں سے لپٹ کر پوچھ رہے تھے، امی جان سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی موذن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آ گئے، مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کب مدینے تشریف لائیں گے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہا تو بے ساختہ نظر ممبر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف اٹھی۔ ممبر خالی تھا۔ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار نہ ہو سکا۔ ہجر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے چین ہو گئے، ہمیں مصطفیٰ کی تاب نہ لا سکے، بے ہوش ہو کر گر گئے۔ جب بہت دیر کے بعد ہوش آیا تو اٹھے اور روتے ہوئے پھر ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ اے کاش قسمت مجھے مل جائے بلال حبشی، اے کاش قسمت مجھے مل جائے بلال حبشی کی، دم عشق محمد میں نکل جائے تو اچھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبتوں میں استراحت میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حضرت بلال جیسا عشق عطا فرما دے۔ آمین بجان نبی آمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔